السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ بتلانے جا رہے ہیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے اور وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا طریقہ اچھا لگے تو آپ حضرات اس کو آگے سے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور لوگ بھی وضو کرنا سیکھ لیں اور اللہ پاک ان کو نماز کی ہدایت دے دے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تو سنیے غور سے وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سوال نمبر 1، وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب، وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ وضو سے پہلے طہارت کی نیت کر لے، پاکی کی نیت کر لے۔ نیت کے بغیر وضو کا ثواب نہ ہوگا، اگرچہ وضو ہو جائے گا۔ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ پر بیٹھے تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ یہ خاص خیال رکھیں، آج کل وضو کرتے ہوئے بہت سارے چھینٹے کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، یہ نہیں پڑنا چاہیے۔ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ وضو جب شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں اور سب سے پہلے 3 دفعہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ 3 مرتبہ گٹوں تک، یعنی یہاں تک دھونا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لے۔ پھر اس کے بعد میں کلی کرے، مسواک ہے تو مسواک کرے، اگر مسواک نہیں ہے تو اپنی انگلی سے اپنے دانتوں کو صاف کر لے۔ اس کے بعد میں 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کر لے۔ یہ وضو کرنے کا وہ طریقہ بتلا رہا ہوں جو قرآن و حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ناک میں پانی اس طرح ڈالے کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد میں یہ پورا چہرہ دھوئے۔ آج کل چہرہ دھوتے ہیں، یہاں سے سوکھا رہ گیا، یہاں سے سوکھا رہ گیا، بالوں کی جڑ تک سے نہیں دھویا، نیچے ٹھوڑی کے نیچے سے سوکھا رہ گیا، تو اس سے وضو ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس سے وضو ہو جائے گا، اس سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ چہرہ جب دھوئیں تو اس کا خاص خیال رکھیں، بالوں کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی جو لو ہے یہاں سے اس کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا چاہیے۔ بال برابر بھی اگر سوکھا رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ دھو لیا ہم نے، چہرہ دھو لیا۔ چہرہ دھونے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ یعنی کوہنیوں سمیت دھونے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کوہنیوں تک سمجھتے ہیں، کوہنیوں تک نہیں بلکہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح ہم کیسے کریں گے کہ ہم نے سر کے اوپر کوئی کپڑا یا ٹوپی ہے تو اس کو ہٹایا، اپنے ہاتھوں کو یوں لیا اور لے کر کے سر کا مسح یوں کیا اور یہاں پہنچ گئے تو واپس یوں لے آئے۔ ہمارے پاس یہ انگلی اور یہ انگوٹھا اب بچا ہے، اس انگلی سے ہم کانوں کا مسح کریں گے۔ کانوں کا مسح یوں کریں گے، اندر انگلی ڈال دی اور ڈالنے کے بعد میں جو کان کے اندر جو کھالی بنی ہوئی ہے اس کھالی سے ہم جو ہے اپنی انگلی کو سیدھا نیچے کو لے آئیں گے۔ پھر اس انگوٹھے سے ہم کان کی لو سے اپنے انگوٹھے کو یوں لگا کے یوں لے آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے کانوں کا مسح کرنے کا۔ اس کے بعد میں ہاتھ کا جو پچھلا حصہ ہے، یہ والا حصہ، اس حصے سے انگلیوں کے اس حصے سے ہم گردن کا مسح کریں گے۔ گردن کا مسح اس طریقے سے ہمیں گردن کا مسح کرنا ہے۔ یہ طریقہ گردن کے مسح کرنے کا ہے۔ اس کے بعد میں ہمیں دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ دونوں پیر
टखनों समेत धोने हैं। अगर बाल बराबर भी सूखा रह गया हमारा पैर, बाद मर्तबा पैर की पीछे जो खड़ी नस है वहां से पैर सूखा रह जाता है, इसका खास ख्याल रखें, सूखा ना रह जाए, ये काम हमें जरूर करना है। पूरा पैर जो है धोना है, टखनों समेत धोना है। इस तरीके से अगर हम वुजू करेंगे तो हमारा वुजू मुकम्मल होगा, और जब वुजू मुकम्मल होगा तो नमाज सही होगी, और जब नमाज सही होगी तो मेरा रब और आपका रब हमसे राज़ी होगा इंशाअल्लाह। अगर तरीक़ा सही समझ में आया हो तो आप इस तरीक़े को आगे से आगे शेयर कर दें ताकि और लोग भी वुजू करने का तरीक़ा जान सकें।